افسوس کرنا شروع کرتے ہیں, او مائی گاڈ آئی ایم اے سنگل پیرنٹ, لائف از ٹف, او مائی گاڈ مائی بردرز دے ہیٹ می, مائی انکل میری لائف تو دیکھیں نا کتنی مجبوری ہے, دیکھیں نا میرا ہسبینڈ کتنا بڑا فرعون پیدا ہو گیا ہے, دیکھیں نا یہ کتنا, وی ہیو سیلف پٹی. ہم اپنے اوپر جو ہے نا پٹی کرنا شروع کرتے ہیں, ریئلائزنگ کہ دیکھو مجھے کیوں اچھی فیملی نصیب نہیں ہوئی, مجھے کیوں, وائی couldn't I get a normal family, why couldn't nobody gets a normal family. So you know what, if you need to learn anything from today's workshop, realize that there is no such thing as a normal family. ہاں, we can try to make it as best as humanly possible. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ مسئلے کم سے کم ہوں, پرابلمس کم سے کم ہوں, پرابلمس جو ہوں ان کو اچھی طرح ریزالو کریں. اگر اگلا بندہ ڈھیٹ بن کے نہیں سبمٹ کر رہا, ہم سبمٹ کر جائیں. ضروری ہے کہ وہ بھی اکڑ آپ بھی اکڑ جائیں, کیسے فائدہ نہیں ہے نا آپ کو. تو چلیں کسی اور فیملی ممبر نے آپ کا لیکچر نہیں سنا, آئی ایم شیور موسٹ آف یو اور سم آف یو مائٹ بی تھنکنگ دس, یہ لیکچر نا میرے ہسبینڈ کو سننا چاہیے تھا, یہ لیکچر نا کاش میں نے غلطی کیا آج بیگم کو لے کے نہیں آیا, میں اس کو گھر بریانی پکانے پہ لگایا ہوا تھا, کاش اس کو بریانی چھڑا کے یہاں اگر لے آتا تو فائدہ ہوتا. کوئی سوچ رہا ہوگا یہ لیکچر میری پھوپھی کو سننا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی جو بات جو کی ہے, کوئی سوچ رہا ہوگا کاش میری چچی یہ سن لیتی, کوئی کہتا ہوگا میری تائی سن لیتی, کوئی کہتا میری فلانی سن لیتی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز یو ٹو بی ہیئر, not your phupphi or your chachi or your tai or your mami or your khala or your mamu or anyone. Allah subhanahu wa ta'ala chose you to be here. He wanted you to listen to it. Alhamdulillah it happened. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے آپ یہ لیسن سن لیں آج کا, اور آپ نے سن لیا. اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کے اوپر ہے. How you will deal with this is up to you now. آپ نے بات سن لی ہے نا, اب آپ پہ حجت قائم ہو چکی ہے. آپ یہاں پہ آئے الحمدللہ, آپ نے باتیں سنی الحمدللہ. اب آگے کیا ہوگا, اب آپ کے اوپر ہے. اب میں آپ کے گھروں میں جا کے ہر کسی کو دعوت نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس کیپیسٹی ہوتی واللہ میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا, میرے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی تو میں یہ بھی کر دیتا. اور ابھی بھی مجھے لوگ کبھی کبھار کال کرتے ہیں پرسنل کاؤنسلنگ اس کے لیے کہ جی ہمارے گھر میں ہے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. میں جب کبھی ٹائم نکلے تو میں وہاں چلا بھی جاتا ہوں. بٹ the thing is I can't do this for everyone, but you can. آپ اپنے گھر کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. سو ایٹ لیسٹ آپ جو آج لیسنز لے رہے ہیں نا, پلیز جو باتیں ہیں, میں نے آپ سے کہا میں آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی سلوشن نہیں دے رہا ہر دنیا کے مسئلے کا, بٹ میں آپ کو کچھ جیمز دوں گا انشاءاللہ, which if you apply in your life will be much smoother than it is right now, much more pleasant than it is right now. اور really آپ اس طرف جائیں گے جہاں پہ ہم کہتے ہیں you have حیاتاً طیبہ, a beautiful life. You can get that. ڈیفیکلٹیز آئیں گی لیکن زیادہ تر خوبصورتی ہوگا, اور جب ڈیفیکلٹی آئے گی چلی بھی جائے گی, اتنی بگ ڈیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. Often times we have this mentality کہ unless they change, my situation will not get better. This is a common perception that we have. کہ جب تک وہ نہیں بدلے گا نا میری سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل جب لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے بھی تو کہتے ہیں میرے ابو بہت خراب ہیں, ابو بدل نہیں سکتے, ابو چینج نہیں ہو سکتے. اچھا مجھے بتائیں ابو کیسے بدلے جائیں. اچھا میری امی جو ہیں وہ بہت ڈانٹتی ہیں, امی کو کیسے بدلا جائے, ہاؤ ڈو وی چینج دیٹ. میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل میرے کوئی رائٹس پورے نہیں کرتا, بہت ایسا ہے ویسا ہے. مجھے بتائیں ہسبینڈ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایسی کو ڈوز دیں اس کو کہ کچھ اس کو گھول کے پلا دیں کہ کل وہ آئے تو وہ اللہ کا ولی بناؤ. میرے پاس انفارچونیٹلی ایسی کوئی ڈوز نہیں ہے. بات یہ مجھے نہیں پتا کون بدل سکتا ہے, لیکن آپ بدل سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے پرابلم ریئلائز کر لیا. سو اف نو بڈی چینجز دیٹس اوکے, بٹ یو کین چینج. سو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیونکہ ہو سکتا بھی چینج نہ کرے, جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ ایسے ہی رہیں. جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ایگزامپلس بتائیں, نوح علیہ السلام کا بیٹا وہی رہا جو پہلے تھا, ان کی وائف بھی ویسی رہی, یعنی لوط علیہ السلام کی وائف بھی وہی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ابو لہب وہ بھی اسی طرح رہے, اینڈ فرعون رہا. ایوری ون اسٹیڈ دیٹ سیم وے, بٹ دوز پیپل چینج. دوز پیپل جو کہ جن کو پرابلم تھا انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیول پہ ایگزالٹ کیا, ایک لیول پہ لے کے جہاں پہ they were able to deal with that pressure. So I don't know how many family members I can change or whether it's possible, but at least you guys can change. آپ اپنی برداشت اور پیشنس ذرا بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. One of the things that we notice also is that people think there is a natural human tendency to believe that you haven't done anything wrong, کہ غلطی آپ کی نہیں. اور یہ ہم سب کا قصور ہوتا ہے by the way. یہ ہم سب کا سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں I am innocent, I didn't do anything wrong. میری تو غلطی ہے نہیں, آپ اس سے پوچھیں. ہسبینڈ کہے گا میری تو غلطی نہیں ہے, میں تو دیکھیں اس کو پرووائڈ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, کام بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, اور پھر میری وائف کا یہ رویہ میرے ساتھ, غلطی میری نہیں غلطی اس کی ہے. وائف کہتی ہے میں اس کے یہ نخرے سنتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, تو کہتی غلطی میرے ہسبینڈ کی ہے. بات یہ غلطیاں دونوں سائڈ پہ ہو سکتی ہیں. both people could be at fault. اینڈ میں یقین کریں دونوں اپنے اینگل سے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہسبینڈ اپنے اینگل سے ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے, وائف اپنے اینگل سے ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. اینڈ جتنے بھی میں اس طرح کے کاؤنسلنگ کیسز لیے ہیں, خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں یا اس طرح کے, یقین کریں اس میں پرابلم یہی ہوتا ہے.
جب آپ ون سائڈڈ کہانی سنتے ہیں نا تو پھر انجسٹس ہوتا ہے. وائف کہتی ہے وہ ایسا 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 ایسا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر, لیٹ می لسن ٹو دا ہسبینڈ. ہسبینڈ کہتا ہے اس کے یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں, اینڈ دین یو ایکچولی بگن ٹو ڈسکور کہ نہیں پلاٹ اس سے زیادہ بڑا ہے. تھنگ از ناٹ جسٹ ون سائڈڈ, اٹس ٹو وے, اور دونوں جگہ پہ. ہاں کچھ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, ایکسٹریم کیسز جہاں پہ ہوتا ہے کہ جی ہسبینڈ ہیز کم ڈاؤن ٹو فزیکل ابیوز, اور وہ بھی فزیکل ابیوز اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی سائیکولوجیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی مینٹل ایشو بھی ہو سکتا ہے, کوئی گھر کے ڈومیسٹک پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, بے شمار چیزیں, بٹ وہ ڈگ کرنے سے پتہ چلتا ہے. سو دا تھنگ از نیور تھنک کہ میں بے قصور ہوں. ہمیشہ اپنے لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے نا, دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از انٹرنلائز, اللہ سے استغفار کرنا, معافی مانگنا, توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. Whatever of misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned. And Allah pardons much. یعنی جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے نا وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک کانٹا بھی اگر تمہیں چبھتا ہے نا, اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی تمہارے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو کانٹا چبھنا بھی بغیر مقصد کی نہیں ہوتا. یہ مصیبت بھی جو کانٹا چبھنے کی مصیبت بھی جو ہے نا, اس کے پیچھے بھی کچھ گناہ تھے جو اب چبھنے کی وجہ سے دھل گئے, اریس ہو گئے. چوٹیں لگتی ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے انسان, اس کے پاس ہم جاتے ہیں کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ, کہ یہ تمہاری جو بیماری تمہارے پہ آئی ہوئی نا مصیبت, اس کی وجہ سے بھی تمہارے کو پچھلے گناہ تھے جو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان گناہوں کی وجہ سے یہ پرابلم آیا, اب یہ چلا جائے گا انشاءاللہ. سو internalize, don't think کہ I am perfect, everybody else has a problem because nobody is perfect.